میں ابھی ارد شیر بابکان کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی تاریخ کے اوراق سے نکلا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رضا شاہ پہلوی کی رگوں میں بھی ارد شیر بابکان کا خون تھا، چنانچہ اس نے بھی وقت کو شکست دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1971 میں شاہ ایران نے ایرانی شہنشاہیت کا 2500واں یعنی 2500واں سالانہ جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پوری دنیا کے سربراہان کو اس جشن میں شرکت کی دعوت دی۔ جب دعوت نامے جاری ہو گئے تو پتہ چلا ایرانی شہنشاہیت کو ابھی محض 1464 سال گزرے ہیں۔ انہوں نے دعوت نامے جاری کیے کہ 2500 سال ہو گئے ہیں، اور اگر اس غلطی کی بھنک مغربی میڈیا کو ہو گئی تو وہ رائی کا پہاڑ بنا دے گا اور اس سے شاہ ایران کو شرمندگی ہوگی۔ معاملہ شاہ کے حضور پیش کیا گیا کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے چند سیکنڈ سوچا اور اس کے بعد وزیروں سے پوچھا 2500 سال ہونے میں کتنے سال باقی ہیں؟ وزیروں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا 1036 برس۔ ابھی 2500 سال ہونے میں 1036 سال رہتے ہیں۔ بادشاہ نے اطمینان کا سانس لیا اور عمائدین سلطنت کو حکم دیا آج سے ایران کے کیلنڈر کو 1036 سال آگے کر دیا جائے۔ یہ بھی بادشاہ کا حکم تھا جس طرح ارد شیر بابکان نے دیا تھا۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو ارد شیر بابکان کا قصہ سنا چکا ہوں۔ یہ رضا شاہ پہلوی بھی اسی کی اولاد تھا، تو اس نے کہا کہ کیلنڈر کو 1036 سال آگے کر دیا جائے۔ یہ بھی بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ ایک ہفتے میں ایران کی ساری جنتریاں اور کیلنڈر جمع کیے گئے، انہیں سر عام آگ لگا دی گئی اور عوام کو نئے کیلنڈر تھما دیے گئے۔ یوں تاریخ کا گیپ ختم ہو گیا۔ شہنشاہیت کے 2500 سال پورے ہو گئے اور بادشاہ نے 12 اکتوبر 1971 کو جشن منا لیا۔ لیکن کیلنڈر کی یہ تبدیلی شاہ کے مسائل ختم نہ کر سکی۔ عوام کے دلوں میں سر اٹھاتی نفرت کا دفاع رخ نہ موڑ سکی۔ ایران میں انقلاب آیا اور محض 8 برسوں بعد کیلنڈر دوبارہ اصل پوزیشن پر بحال ہو گیا۔ شاہ ایران کو وقت کو شکست دینے کا خبت تھا، شوق تھا، پاگل پن تھا۔ اس خبت سے اس کے تمام ہواری سیاستدان اور تمام عمائدین واقف تھے۔ ایک دن وزیر اعظم عباس حویدہ اور مجلس شورا کے صدر مہندس ریاضی بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ شاہ نے گھڑی دیکھی اور وزیر اعظم سے وقت پوچھا۔ وزیر اعظم نے عرض کیا حضور شام کے 6 بجے ہیں۔ شاہ نے حیران ہو کر دوبارہ اپنی گھڑی دیکھی اور مجلس شورا کے صدر سے بھی وقت پوچھا۔ مہندس ریاض نے فوراً عرض کیا حضور 6 بجے ہیں۔ شاہ نے خفگی سے اپنی گھڑی اتاری اور غصے سے بولے میری گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ وزیر اعظم اپنی نشست سے اٹھا، بھاگ کر شاہ کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ سے گھڑی اچک لی اور ادب سے عرض کیا میں قربان جاؤں، قربانم، آپ کے غلام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور گھڑی درست کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ آپ اپنی گھڑی کو ایسے ہی رہنے دیں۔ ہم 3.5 کروڑ لوگ اپنی گھڑیاں 1 گھنٹے پیچھے کر لیتے ہیں۔ شاہ نے خوشی سے وزیر اعظم کو تھپکی دی۔ وزیر اعظم حل سے باہر آیا اور اس نے پورے ملک کی گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں۔
یہ عباس حویدہ وہی وزیر اعظم تھا جسے انقلاب کے بعد 7 اپریل 1979 کو لاکھوں لوگوں کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی، اور اس وقت ایران کی کوئی کلائی اور اس کلائی پر بندھی کوئی گھڑی اس کی پھانسی کی گھڑی کو نہ ٹال سکی، اور یہ گھڑی آج تک چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے حکمران گھڑی کو 1 گھنٹہ آگے کر دیں، کیلنڈر کو 300 سال پیچھے لے جائیں یا 1036 سال آگے، لیکن بدقسمتی کی گھڑیاں نہیں ٹلتی، وقت کے داغ نہیں دھلتے، اور مسائل کے انبار ختم نہیں ہوتے۔ مسئلے صرف اور صرف مسئلے حل کرنے سے ختم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج 6 اگست ہے اور دن ہے جو ہے وہ بدھ کا۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ خبریں، ایک جو ہے وہ ہلکا پھلکا ویلاگ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل صاحب کو پیغام دینا تھا کہ یہ وقت نہیں رکتا۔ ارودشیر بابکان نے جو ہے وہ 190 سال گھڑی کو اور کیلنڈر کو پیچھے کر دیا۔ ابھی شاعران کا آپ نے دیکھا، لیکن جو مسائل ہیں، جو سلگ رہے ہیں، جو قوم میں فرسٹریشن ہے، وہ گھڑی کو آگے پیچھے کرنے سے، عہدے لینے سے، ترقی کرنے سے، اسمبلی کی تعداد یا اسمبلی کی مدت بڑھانے سے وہ حل نہیں ہوگی۔ آپ ساری اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کر دیں، آپ ان کو ڈی سیٹ کر دیں، آپ ان کو 20 سال کی سزائیں دے دیں، جو مسائل ہیں وہ اسی طرح منہ اٹھا کر کھڑے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری بہت روادار اور پیاری فیملی کا حصہ بنیں۔ اگر سبسکرائبر ہیں تو بیل آئیکن کو آن کریں، آل کا آپشن پش کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو ریفر کرنی ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آج کی تاریخ کی۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ذوالفقار بخاری آپ جانتے ہیں قائد اعظم عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور جو بیرون ملک احتجاج وغیرہ ہیں ان کا ارینج کرتے ہیں، بڑے سرگرم ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں لے کر جائیں گے، اور یہ بات پہلے بھی عمران خان نے کہی تھی کہ یہ کیس اقوام متحدہ میں یا عالمی عدالت میں لے جایا جائے، کیونکہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ تو اس وقت غلام ہیں، وہ تو اس وقت سرکاری ملازم ہیں۔ ان کی بقول شاید خاقان عباسی کہ یحییٰ آفریدی کی جو حیثیت ہے وہ ایک چپڑاسی کی ہے، وہ ایک ڈاکیے کی ہے، وہ ایک طرف سے حکم لیتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو تباہی آ رہی ہے یہ یحییٰ آفریدی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یحییٰ آفریدی کے پاس ایک کیس پہنچا ضمانت کا، اور یحییٰ آفریدی نے کیا بھنڈ کیا؟ یحییٰ آفریدی نے کہا بجائے ضمانت دینے کے کہ جی 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے وہ 4 مہینوں میں کلوز کر دیں۔ یہ یحییٰ آفریدی نے حکم دیا۔ گواہ سچے ہوں، جھوٹے ہوں، لنگڑے ہوں، ٹنڈے ہوں، ان کی گواہیاں سنیں۔ پولیس والے ہوں، ہر کیس میں گواہ پولیس والا ہے۔ اب پولیس والا کس کے حق میں گواہی دے گا؟ بہرحال یہ یحییٰ آفریدی یا یہ مندو خیل جو اپنی ماں کا جنازہ جو ہے نا وہ ادھورا چھوڑ کے آ گیا کہ فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دینا تھا، اور جو ہے نا بڑوں نے بلایا تھا، وہ اپنی ماں کو چھوڑ آیا، تو ان کو پاکستانیوں کا یا پاکستانی قوم کا کیا جو ہے نا وہ خیال ہوگا؟ بہرحال پاکستان میں عدالتیں ایسے ہی کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا شاعران، اور ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا ارودشیر بابکان، یعنی اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی ذکر کیا۔ محمد مالک نے خبر دی ہے کہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 6 سال کی جا رہی ہے، نگران حکومت ختم کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسمبلی کی مدت 6 سال کرنے سے ان سے جو لوگوں کو نفرت ہے، جو لوگ ان کے چہروں پر تھوکنے کو تیار نہیں ہیں، جو 5 اگست کو لوگ سڑکوں پہ آیا، تو اس میں کمی آ جائے گی۔ ایک اور جو تکلف تھا وہ تھا تو ویسے تکلف کہ نگران حکومت ختم کی جا رہی ہے۔ اب نگران حکومت ہوگی نہیں، اب جو حکومت ہوگی وہی الیکشن کرائے گی۔ ہن گنو
اب مزے لیں. پہلے نگران حکومتیں کیا کرتی تھیں وہ آپ کے سامنے. اب نگران حکومتیں نہیں ہوں گی اور ایک آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے, اور وہ آئینی بینچ جو ہے نا ایکسپرٹس ججوں پہ مشتمل ہوگا, اور اس کا جو سربراہ ہوگا وہ بہت ایکسپرٹ ہوگا, اور اس کے سربراہ کا جو نام آ رہا ہے تو وہ دنیا کا سب سے لعنتی, دنیا کا سب سے بڑا خبیث, دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ بدماش, دنیا کا سب سے بڑا رذیل قاضی فیصل کا یہ کہ جی یہ آئینی بینچ بن رہا ہے. تو آپ مدت بڑھا دیں, اسمبلی کی مدت 6 سال کیوں کر رہے ہیں, 10 سال کر دیں, 11 سال کر دیں, کیونکہ محمد مالک کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں. اسی پہ تو میں نے آپ کو جو ہے نا کہ فیلڈ مارشل صاحب وقت جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے, وہ بدلتا رہتا ہے, چاہے آپ کیلنڈر آگے کریں کیلنڈر پیچھے کریں. ابھی آپ پاکستانی کیلنڈروں کا جو اپنی مدت 50 سال کرنے کے لیے پاکستان کا جو کیلنڈر ہے وہ 2035 کر دیں کہ میں 2050 تک فیلڈ مارشل رہوں گا. تو یہ آپ جو مرضی ہے کر لیں, وقت نہیں رکتا, نہ کسی کا ویٹ کرتا ہے نہ رکتا ہے. بہرحال آپ نے اسمبلی کی مدت 6 سال کرنی ہے تو کر دیں, آپ کو کون روک سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو اچانک بڑے زور کا جو ہے نا وہ دورہ آیا ہے امریکہ کا. ابھی ان کو آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مائی باپ ہے امریکہ, اور بقول لیفٹیننٹ جنرل حمید گل DGISI کہ جو آرمی چیف ہے اس کی اپروول واشنگٹن دیتا ہے, اس کی اپروول پینٹاگون دیتا ہے, تب یہاں پہ آرمی چیف لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, کیونکہ 77 سالہ تاریخ میں اگر امریکہ کو کسی نے نہ کی ہے تو سویلینز نے کی ہے. بھٹو نے بھی نہ کی تھی پھانسی, عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا, اور عمران خان کا حال آپ کے سامنے ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کس کو نہ کرنی ہے اور کس کو نہ نہیں کرنی. عمران خان رشیا گئے تو جرنیل امریکہ کے سامنے الٹا لیٹ گئے اور رجیم چینج کر دیا. ادھر انڈیا نے جو ہے نا وہ امریکی دھمکی کے باوجود کہا ہے کہ وہ رشیا سے تیل لیں گے اور جرنیل حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے مودی کا جو ہے نا وہ رجیم چینج جو ہے نا آپریشن نہیں کیا, یہاں پہ ہو گیا. تو بہرحال وہ امریکہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, وہاں سے کون سی اجازتیں لینی ہیں, وہاں سے رعایتیں لینی ہیں کہ پاکستانیوں کو کس طرح مزید الٹا لٹکایا جا سکے, کس طرح اور سوٹے مارے جا سکیں. اور وہ جو ٹھگ ہے, وہ جو نوسر باز ہے, وہ جو نوٹنکی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس طرح بیہیو کر رہا ہے جس طرح کہ جو ہے نا وہ بندہ نیا ASI برتھی ہو جائے, اور اس کی بعد جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بجائے امریکی صدر کے ایک کلون کا جو ہے وہ اس وقت کردار ادا کر رہا ہے. کبھی کس کو دھمکیاں. اب تازہ ترین ارشاد فرمایا ہے کہ غزہ کا معاملہ اسرائیل دیکھے گا. آپ اندازہ کریں اسرائیل غزہ کے معاملے کو کس طرح دیکھ رہا ہے, کتنے عرصے سے دیکھ رہا ہے, غزہ میں کیا کر رہا ہے, وہ اس ٹھگ کو نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا ہے جی وہ اسرائیل جو ہے نا وہ طے کرے گا. بہرحال فیلڈ مارشل صاحب پھر امریکہ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کوئی اجازتیں لینی ہیں, جب مزید انہوں نے جو ہے نا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہیں, وہاں سے حکم آئے گا تو یہاں پہ عمل ہوگا. اس کے بعد فری عمران خان کل سے جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں ٹویٹر پہ, اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے, یورپ میں مظاہرے ہوئے, پاکستان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پہ آئی. انہوں نے 26 نومبر کے بعد بھی مظاہرہ کیا, گولیاں کھانے کے بعد بھی مظاہرہ کیا, اور لاشیں غائب ہونے کے بعد بھی مظاہرہ کیا, اور بڑے بڑے گھروں میں پریشانی پائی گئی کیونکہ ان کو امید تھی کہ 3 سال میں ہم نے جو کربلا برپا کی, ہم نے جو کچھ کیا. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی جینون بندے نے ان 3-3.5 سال کی کہانی لکھ دی, یعنی PDM سے لے کر اور اب تک, تو آپ تاریخ کو بھول جائیں گے. یعنی جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا, جو کچھ لوگوں کی بچیوں کے ساتھ ہوا, جو کچھ لوگوں کی ماؤں کے ساتھ ہوا, تو آپ لوگ ان کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے. آپ یہ بھی ماننے سے انکار کر دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں, یا پاکستان میں اسلام ہے, یا پاکستان میں کوئی دستور آئین قانون, وہ تو خیر پہلے بھی نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے کتاب لکھ دی تو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے. اور انہوں نے محض خوف میں اور محض حکومت کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بنگالیوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. ڈاکٹر یونس نے اعلان کر دیا ہے کہ مارچ 2026 میں بنگلہ دیش میں
عام انتخابات ہوں گے اور بنگلہ دیش کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی قیادت کو منتخب کریں، قیادت ان پر حکمرانی کرے، وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو ووٹ ڈالیں، ہماری طرح نہ ہو جس طرح 8 فروری 2024 میں پاکستان میں ہوا۔ اللہ کرے وہاں فیئر اور فری جو ہے وہ الیکشن ہوں۔ بھارتی سٹاک مارکیٹس جو ہے وہ کریش کر گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ٹیرف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ کسی گریسفل امریکی صدر کا مظاہرہ نہیں کر رہا، بلکہ ایک تھڑے باز، ایک سڑک چھاپ، ایک جو ہے نا وہ کلب باز، ایک جوئے باز کا کردار ادا کر رہا ہے، ورنہ امریکی صدروں میں بڑی گریس ہوتی تھی۔ یہ رات کو سوچتا ہے اور ٹیرف کا جو ہے نا رات کو سوتا ہے، ٹیرف سوچتا ہے صبح یہ تھڑتھلی مچا دوں گا، صبح یہ تھڑتھلی مچا دوں گا، جس طرح وہ جو ہے نا وائرل ہونے کا شوق ہوتا ہے جو ہے نا وہ عام لوگوں کو، میری طرح کے لوگوں کو، اس طرح یہ بیہیو کر رہا ہے۔ اور امریکی، میرا خیال ہے امریکیوں کو غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ ووٹ غلط ڈال دیے ہیں، کیونکہ ایک تازہ سروے آیا ہے اس کے مطابق اتنی کم مدت میں اتنا غیر مقبول امریکی صدر یہ پہلا ہے، یعنی اتنی ابھی جنوری میں حلف اٹھایا ہے اور ان دنوں میں یہ اتنا غیر مقبول ہو گیا ہے۔ اب اگلی خبر سنیں کہ جو بھی درآمد ہوگی دوائی، امریکہ میں جو بھی دوائی باہر سے آئے گی اس پہ وہ 250%، 250% مہنگی ہوگی۔ اندازہ کریں کیا چیز؟ دوائی، یعنی دوائی جو بھی باہر سے آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دوائیوں کا معاملہ ہے تو کسی ملک کے کیمیکلز کس طرح ہیں، کسی ملک کی مہارت کس طرح ہے، کوئی جو ہے نا وہ جڑی بوٹیاں ہیں، کسی کا کیا، یہ پوری دنیا میں جو ہے نا یہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر دوائیاں آپ کو پتہ ہے دکھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ 900 باز کہہ رہا ہے امریکہ میں جو باہر سے دوائی آئے گی تو وہ 250% مہنگی ملے گی۔ اس کے بعد آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ آخری خبر ہے وہ بھی اسی 900 باز کے بارے میں ہے، اسی نوٹنکی کے بارے میں ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس ملک نے رشیا سے جو ہے وہ تیل خریدا تو وہ پابندیوں کا سامنا کرے گا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا فی الحال تو پینک نہیں کر رہا، انڈیا نے کہا ہے کہ ان کے طویل مدتی جو ہے نا وہ تعلقات ہیں اور وہ تیل لے گا، بالکل زبردست حکمت عملی ہے، انڈیا کو اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ فیلڈ مارشل صاحب وقت نہیں رکتا، آپ جنتریاں جلا دیں، آپ کیلنڈر جو ہے وہ بدل دیں۔ میں نے جس طرح آپ کو بابکان کا بتایا، آپ کو شاہ ایران کا بتایا، آپ کو ہویدا کا بتایا کہ گھڑیاں پیچھے کر دیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اس سے ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ 40% لوگ وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، مینڈیٹ 2 نمبر ہے، دنیا جہان کے چور اچکے، دنیا جہان کے جو ہے نا وہ ڈاکو وہ مسلط کر دیے گئے، الیکشن چوری کر دیا گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کے پاس بشرا بی بی کی کرپشن کی فائل ہے، اس فائل کو دباتے دباتے وہ فائل تو سامنے نہیں آئی، بہرحال دنیا جہان کا چور اچکا اور اٹھائی گیرا، اس چکر میں عاصم منیر صاحب اور سکندر سلطان راجہ نے وہ ملک پہ مسلط کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شکست تسلیم کی ہے۔ حذیفہ رحمان ہے، یہ نئے نئے اردلی بنے ہیں اور یہ جو ہے نا نخرے اٹھاتے ہیں، حذیفہ رحمان بڑے نخرے اٹھاتے ہیں اسلام آباد والے اسٹیچو کی طرح۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو جین میریٹ ہیں، جو برٹش ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے 4 ملاقاتیں کی ہیں عمران خان سے، اور انہوں نے عمران خان کو ڈیل آفر کی ہے، اور ڈیل آفر کی ہے گلف کنٹری کی، اور عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر جانا چاہیں گے تو برطانیہ جانا چاہیں گے۔ سارا جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آڈیو بھی ہے، آڈیو آج کل آپ کوئی بھی بنا لیں، لوگوں نے جو ہے نا وہ میری آواز میں بھی میرے شاگرد بنا لیتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن شکست یہ ہے کہ جی ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹانگ کے نیچے سے گزارتے تھے نا، ایک محاورہ ہے ٹانگ کے نیچے سے گزارنا، انہوں نے 10 بار نواز شریف کو ٹانگ کے نیچے سے گزارا، انہوں نے زرداری کو گزارا، بے نظیر کو گزارا، مکھیہ منتری کو گزارا، صدر بڈھی کو گزارا۔ یہ ان کی جو خواہش ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً ہر یزید یہ خواہش دل میں لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا کہ حسین بیعت کر لے۔ سارا کچھ مل گیا لیکن بیعت نہیں ملی۔ یہاں بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جرنیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل کر لیں،
डील कर ले, केस कोई नहीं है, जुर्म कोई नहीं है। हाँ, हमारी हुक्मरानी मान लें, हमारी खड़पैंची मान लें, हमारी सरदारी मान लें। ये हुज़ैफा रहमान कह रहे हैं कि 4 दफ़ा जो है ना वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो मिल चुकी हैं और वो ऑफ़र कर चुकी हैं कि आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में चले जाएं, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में इनका असर व रसूख ज़्यादा है। बरतानिया में इमरान खान गए तो बरतानिया में फिर वक्त डाल देंगे इनको। बहरहाल इमरान खान ने जो है ना गल्फ़ कंट्री ना बरतानिया, बहरहाल ये इनके आसाब के जवाब देने की अलामत ज़रूर है कि इनके आसाब जो है वो जवाब दे गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इंकशाफ करते हैं कि मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने वो आधा पुर्तगाल ख़रीद लिया है। ये क्या चक्कर है? पुर्तगाल ने गोल्डन वीज़े की ऑफ़र की कि आपको नेशनैलिटी भी मिलेगी, आप इतने पैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुर्तगाल वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। मतलब है आप एक दफ़ा पुर्तगाल जाएं, फिर ये वज़ीर दिफा मुल्क का कह रहा है, वज़ीर दिफा अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ पुर्तगाल में जो है वो ले ली। सबसे पहला रस्सा जिसके गले में डलना चाहिए वो इस ख्वाजा आसिफ के गले में डलना चाहिए, पहला रस्सा। ये खुद बता रहा है। और आगे क्या कहता है कि जो क्रीम है मुल्क की वो फौज खाती है, जर्नैल, जो दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पीती है, और जो नीचे बच जाता है बच्चा खुचा वो सियासतदान खाते हैं। यानी काम तीनों का खाना है, जर्नैल भी खाते हैं, ब्यूरोक्रेट भी खाते हैं, सियासतदान, यानी काम तीनों का बता दिया कि काम तो तीनों का खाना है। और हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने खाना ही है। एक ब्यूरोक्रेट के बारे में बता रहे हैं कि उसने बेटी की सलामियों में 4 अरब रुपए शो किया कि मेरी बेटी को सलामियां मिली हैं 4 अरब। मैंने आपको बताया ना कि दमड़ी के लिए ये बेटियां, ये बहनें, ये माएँ, ये खलीवली, ये रिश्तेदारी, साला भड़मिया, ये सारा ये शराफिया में चलता है। ये मैं और आप हैं, यानी पागल किस्म के लोग कि जो कहते हैं कि जी कोई रिश्ते मिश्ते, इतने सारा चलना है तरक्कियां तक, ये सारा कुछ चलना है। अब उसने शो किया कि 4 अरब जो है ना वो सलामियां मिली हैं एक ब्यूरोक्रेट ने, और किया क्या इन्होंने? आधा पुर्तगाल खरीद लिया। मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया है कि इनकी कोई भी पॉलिसी, इनका कोई भी प्लान, इनका कोई भी प्रोग्राम वो अपनी ज़ात को सामने रख के होता है, पाकिस्तान को नहीं। फील्ड मार्शल साहब किस चक्कर में हैं? मैं रहा हूं किसी तरीके से क़यामत तक मैं रहूं। मैं मुख्यमंत्री सफदरजंग बुड्ढी, ये लेला, वो असम्बली की 6 साल मुद्दत, एक्सटेंशनें, सिकंदर सुल्तान राजा, या अफरीदी, किस चक्कर में सारे? इनका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? ये इसी चक्कर में। वो खुद बता रहा है वज़ीर दिफा कि जी इन्होंने आधा पुर्तगाल ख़रीद लिया है और इन्होंने अच्छा इन्होंने ये खुद कामा होल्डर थे, पता नहीं दुबई में नाई आई कि मोची आई, इसके पास भी ये कामा था, एहसन इकबाल के पास कामा था। पनामा वाली रसीदें किधर गई? ये कौन से धुले हुए हैं? और इनके नीचे ब्यूरोक्रेसी को भी पता है 2 नंबर है, ब्यूरोक्रेसी को भी पता है कि फॉर्म 47 है। फिर वो फौजियों को देख दें कि फौजी माल कमा रहे हैं। आपको चेयरमैन वापडा का बताया था, लेफ्टिनेंट जनरल मेरा ख्याल है मुजम्मिल, 1 खरब रुपया वो ले गया, 1 खरब ले गया। और यहाँ से जहाज जाते हैं डॉलरों के, कोई चेक भी नहीं करता। कराची से जहाज जाते हैं, इन 8 लोगों के जहाज कोई चेक कर सकता है? कल मैं डयाला जा रहा था, सिर्फ उन्होंने मेरे कपड़े नहीं उतारे, तलाशी करते करते सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बाकी कुछ नहीं छोड़ा कि मैं क्या लेके जा रहा था डयाला। लेकिन ये जहाज बार बार के लेके जाते हैं। अब ये किस तरह पुर्तगाल पैसे किस तरह लेके गए हैं? पहला सवाल ये है, वज़ीर दिफा कह रहा है ये लेकर कैसे गए हैं? आप उधर मलिक रियाज को पूरा बैरियर टाउन हथियाने के चक्कर में उसको धमकियां दे रहे हैं कि बैरियर टाउन तोड़ो, हमें दे दो, बस यही चक्कर है। यही पेट के पुजारी DGISP साहब कह रहे हैं कि जी जो फील्ड मार्शल हैं वो सदर नहीं बनना चाहते। और मैं इनके बंदे का आपको जवाब सुना दूं, वो मिर्ज़ा जो जेलमी है, जो बड़ी तेज़ी से इंजीनियर से प्लम्बर बन रहा है, इन्हीं की बातों में आकर वो कहता है कि जनरल साहब आप काबे की छत पे चढ़ जाए ना, छत पे, और वहाँ से कोई बात कहें, लोग आपकी बात नहीं मानेगा। वो दौर गए।
آپ کے ٹویٹ پہ دل بنتے، آپ کے ٹویٹ پہ ٹینشن ٹنڈے ٹی، ٹینشن ٹنڈے ٹی، وہ دن گئے۔ آپ کی بات کوئی نہیں مانتا۔ آپ نے جو کچھ قوم کے ساتھ کر دیا ہے، جو 8 فروری کو قوم کی امانت تھی، جو آپ نے قوم کے لیڈر کے ساتھ کیا ہے، آپ کالجوں میں جائیں، سکولوں میں جائیں، وہ کل پرسوں آپ بچے لائے جو ہیں وہ کشمیر کے لیے، ان بچوں نے کیا ٹکورا ہے آپ کو سب کو؟ آپ کو نیند تو بڑی اچھی آتی ہوگی۔ ڈی جی ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب کا صدر بننے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہمیں تو سر کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور وہ صدر کیوں بنے؟ وہ تو محمد بن سلمان ہے پاکستان کے، ابھی امریکہ جا رہے ہیں، ادھر سے مزید اختیارات لے کر آئیں گے، یا اختیارات لے کر آئیں گے یا ان کو کہا جائے گا کہ نومبر میں گھر جائیں۔ انہوں نے کہنا ہے۔ یہ کب آزاد ملک ہے؟ 1947 اگست چل رہا ہے، ادھر سے جو ہے نا وہ آزاد ہوئے، ادھر امریکہ کے پاس چلے گئے۔ وہ باپ ہے ہمارے، وہی سارا حکم دیتے ہیں، وہی ملک چلاتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی وہ صدر بن کے کیا کریں؟ پہلے وہ کیا نہیں کر رہے جو صدر بن کے کریں گے؟ وہ محمد بن سلمان ہے، وہ عمران خان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے، انہوں نے صدر بن کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو امیر المومنین ہے، تو پھر وہ صدر کیوں بنے؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔